معزز ناظرین اکرام، امام شابی رحمہ اللہ سے کسی نے کوئی سوال پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ ان سے کہا گیا آپ عراق کے مفتی اور فقیہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو اپنے اس جواب سے شرم تو محسوس ہو رہی ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو امام شابی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے کہ فرشتے تو اس وقت نہیں شرمائے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، عتبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں 34 مہینے تک رہا۔ اس دوران میں کتنے ہی لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے سوال و جواب کیے، اور ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ مشہور تابعی سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو فرماتے اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے غلط فتویٰ دینے سے محفوظ رکھ اور لوگوں کو مجھ غلط سے فتویٰ لینے سے محفوظ رکھ۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں خاموش رہے۔ پوچھا گیا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کہ میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فضیلت میرے فتویٰ دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں ہے۔ اور ناظرین اکرام، ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے 120 انصاری صحابہ اکرام کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک سے سوال کیا جاتا تو وہ دوسرے کے پاس جانے کو کہتے، دوسرا تیسرے کے بعد، تیسرا چوتھے کے بعد، حتیٰ کہ سوال ہوتے ہوتے سائل پہلے کے پاس واپس آ جاتا۔ ناظرین، صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتے، ان سے سوال ہوتا تو وہ پوری کوشش کرتے کہ اس کا جواب ان کی طرف سے کوئی دوسرا بھائی دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو الحسن ازدی کہا کرتے تھے کہ لوگ مسئلے میں بے جھجک فتویٰ دیتے ہیں، اگر یہی مسئلہ عمر بن خطاب کے سامنے رکھا جائے تو لجمع لہا اہل بدر، تو کہنے لگے کہ اس کے جواب میں اہل بدر کو وہ جمع کر لیتے۔ قاسم بن محمد سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ سائل کہنے لگا حضرت آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، مجھے تو جواب چاہیے۔ ناظرین، قاسم بن محمد نے اس کو جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فرمانے لگے ساتھی میرے لمبی داڑھی کی طرف مت جانا، یہ مت دیکھو کہ میرے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہیں، اللہ کی قسم ما احسنہ، میں اچھے طریقے سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ قریش کے ایک آدمی نے اس سائل سے کہا میرے بھتیجے قاسم کی صحبت اختیار کرو، آج کے دن ان سے زیادہ علم و فضل والا کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد قاسم نے جو جواب دیا عزیزو وہ بھی سننے والا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میری زبان کٹ جائے، یہ میرے لیے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایسی بات کے بارے میں گفتگو کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ اس خط کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے تم طبیب کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، اس بات سے ڈرنا کہ کہیں تم عطائی نہ بن جاؤ یا اپنی کم علمی کے باعث کسی مسلمان کو قتل نہ کر دو۔ اور ناظرین پتہ کیا ہوتا ہے، اس تنبیہ کے بعد سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کرنے لگے، بلکہ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ دو آدمی ان کے پاس جھگڑا لے کے آتے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا تو وہ فریقین کو دوبارہ طلب کرتے اور ان سے کہتے میں عطائی ہوں، اور جب وہ آ جاتے تو ان سے دوبارہ معاملہ سنتے، اس پہ دوبارہ غور و فکر کرتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ عزیز ذرا غور کیجئے کتنا خوف، کتنا ڈر تھا ہمارے سلف صالحین میں
کہ کہیں ان سے اجرت میں غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہماری مجالس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بات کے اوپر فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے ان کے لیے بڑا ناممکن ہوتا ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے سوال کرو، اس سے جا کے مسئلہ پوچھو، یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا ہے۔